والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سانو کنا سپیکر دا کتنے پتہ ہے؟ یہ تے تنویر بھائی نو پتہ یا نات خواہاں نو پتہ ہے؟ اساں تے جنجدا بھی سادہ جا بیان کر کے ٹر جانا ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم دستگی جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام بصد عقیدت و احترام عرض کرنے کے بعد سامعین ذوی الاحتشام، یہاں پہ ہم اپنے پیارے بھائی عبد الوحید عطاری سلمہ الباری ان کی دعوت پر ان کے چھوٹے بھائی جناب علی حسن صاحب ان کی شادی خانہ آبادی کی محفل میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی جل جلالہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جس طرح آپ متوجہ ہو کر میری گفتگو کو سن رہے ہیں یا جس طرح آپ نے خوبصورتی کے ساتھ ثنا خوانوں کا کلام سنا، اگر آپ کی اسی طرح توجہ رہے گی تو میں انشاءاللہ تعالی شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے چند باتیں آپ کو سنا سکوں گا، اور مجھے امید بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمہ تن گوش ہو کر میری گفتگو کو سنیں گے۔ نہ جوہر خطابت دکھانا مقصود ہے، نہ لچھے دار تقریر کرنا مقصود ہے، اور نہ کوئی علمیت جھاڑنا مقصود ہے۔ مقصود صرف اتنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نکاح کے حوالے سے
چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر سکوں، اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ سب کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سارے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں، آگے تشریف لے آئیں۔ جن کو پیچھے سردی لگ رہی ہے وہ بھی آگے آ سکتے ہیں، یہاں کافی موسم پیچھے کی نسبت بہتر ہے۔ حبیب اللہ بھائی آپ تشریف لا رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی کوئل جیسی آواز ہے، ہم چاہ رہے تھے آپ سے نعت سننا، آپ آئے نہیں، چلے بعد میں انشاءاللہ موقع ملا۔ حضرات توجہ کیجئے، جو حدیث مبارک میں نے موضوع کے طور پر تلاوت کی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ بولو نکاح میری سنت ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ وہ عائشہ صدیقہ جو محبوب رب العالمین ہیں، وہ عائشہ صدیقہ جو صدیقہ بھی ہیں عتیقہ بھی ہیں، وہ عائشہ صدیقہ جو صدیقہ بھی ہیں عفیفہ بھی ہیں، جو راکعہ بھی ہیں، جو صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہیں، جو عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی ہیں، وہ عائشہ صدیقہ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ ہیں، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی شان میں رب نے قرآن کی 17 آیتیں نازل فرما دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث کی راویہ ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ فرمایا کہ تم نکاح کرو، اس لیے کہ میں کل قیامت والے دن دیگر امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا، کیونکہ نکاح کے جہاں دیگر مقاصد ہوتے ہیں ان میں ایک مقصد حصول اولاد بھی ہوتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا، اور فرمایا کہ جو قدرت نہ رکھتا ہو، جو طاقت نہ رکھتا ہو، جو نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ کیا کرے؟ وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سننا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری، بول بھی گیا ہو کرما لو، بولو تو صحیح، نکاح میری نہ بھائی جڑیاں گلاں میں سنانیاں نے انہوں نے توجہ نال سنو تو سن کے یاد رکھیا جی، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوئے گا۔ اب یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نکاح صرف سنت ہی نہیں، نکاح صرف سنت ہی نہیں بلکہ بعض اوقات یہ واجب بھی ہوتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں نکاح کرنا فرض بھی ہو جاتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ نکاح کرنا بعض اوقات مکروہ ہوتا ہے، بعض اوقات نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ بعض ساتھی اس پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، میں اپنی بات کی وضاحت کرتا چلوں۔ یاد رہے علماء نے صراحت کی ہے کہ اگر ایک بندہ معاذ اللہ استغفر اللہ، چونکہ میں مائک پہ بول رہا ہوں میری آواز دور دور تک جا رہی ہے، میں دبے لفظوں میں اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک جل شانہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے مجھے آپ تک اپنی بات کنوے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بندہ معاذ اللہ استغفر اللہ زنا میں مبتلا ہو،
بدکاری میں مبتلا ہو، گناہ کرتا ہو، ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ جو بندہ گناہ میں مبتلا ہے، ایسے بندے کے لیے نکاح کرنا کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ فرض ہے۔ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ نان و نفقہ دے سکتا ہے، نان و نفقہ سے مراد روٹی کپڑا، اپنی بیوی کے اخراجات پورے کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر شہوت کا غلبہ ہے، اور اس کو یہ اندیشہ ہے، اس کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائے، اندیشے کی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے۔ اگر گناہ کا ڈر ہے کہ نکاح نہ کیا تو گناہوں میں پڑ جائے گا، ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو چکا ہے، ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ اور اگر کسی کو یہ شک ہے کہ یار میں نے نکاح تو کر لیا، بعد میں مجھ سے بیوی کا خرچہ نہیں برداشت ہوگا، یہاں بیوی کے خرچے کی بھی میں وضاحت کر چلوں۔ بیوی کا خرچہ وہ نہیں جو ناجائز خواہشات ہوتی ہیں، بیوی کے خرچ سے مراد وہ نہیں کہ جو اوٹ پٹانگ رسمیں ہوتی ہیں، بیوی کے خرچ سے مراد روٹی کپڑا اور مکان، یعنی کھانے کے لیے اس کو مناسب کھانا مل جائے، تن ڈھانپنے کے لیے مناسب لباس مل جائے، اور پرائیویسی کے لیے رہنے کے لیے مناسب سا گھر مل جائے، یہ ہے نان و نفقہ۔ اگر ایک بندے کو یہ شک ہے کہ یار میں نے نکاح تو کر لیا، لیکن نکاح کرنے کے بعد میں اپنی بیوی کا خرچہ جو ہے، اس کا کپڑا جوتا جو ہے وہ پورا نہیں کر سکوں گا، اس کو شک ہو، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ بات کی سمجھ لگ رہی ہے؟ فرض کب ہے؟ جب گناہوں میں مبتلا ہو چکا۔ واجب کب ہے؟ جب گناہ میں مبتلا ہونے کا شک ہے، اندیشہ ہے۔ اور مکروہ کب ہے؟ جب نان و نفقہ پورا نہ کرنے کا شک ہے۔ اور اگر ایک بندے کو پختہ یقین ہے کہ وہ اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، وہ نان و نفقہ جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتا، اس کو اس بات کا یقین ہے، ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ اور پھر اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ پھر اس صورت میں روزے رکھنا ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، اس لیے اگر کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو پھر وہ روزے رکھے۔ ٹھیک ہے جی، روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ عزیزان من، یہاں تک تو تھے نکاح کے ضروری مسائل جو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیے۔ آئیے اب تھوڑا سا ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان سنیے، اور اس کے بعد اپنا محاسبہ کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے مروی میں نے آپ کو پہلی روایت سنائی، انہوں نے ہی یہ حدیث پاک میں روایت کی ہے، اور اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ نبیوں کے سلطان، دو جہاں کے ذیشان، سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی برکت والا نکاح وہ ہے، بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ وہ نکاح بڑی ہی برکت والا ہے جس میں بوجھ کم ہو، فریقین پہ بوجھ کم ہو، نہ لڑکی والے پریشان ہو نہ لڑکے والے پریشان ہو، ایسا نکاح بڑی ہی برکت والا ہے۔ عزیزان من، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ آؤ ذرا ہم غور کرتے ہیں، ہماری جو شادیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ہاں جو نکاح کی سنت کو ادا کیا جا رہا ہے، ہمارے ہاں جو شادی کرنے کا انداز ہے، کیا وہ بوجھ سے پاک ہے؟ یا پھر نکاح کرنے کے بعد کئی سال ہم قرضے ہی اتارتے رہتے ہیں؟
ہم غور کریں، شادی میں نکاح ہے، ولیمہ ہے، اور وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق، وہ بھی اپنی طاقت کے مطابق، لیکن کیا کریں معاشرے کا ہمیں رسومات میں ایسا جکڑ کے رکھ دیا، ہمیں رسومات کے اندر ایسا غرق کر کے رکھ دیا کہ شادی کے نام پہ ہم ایسی رسومات کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، خدا بھی ناراض، مصطفیٰ بھی ناراض، معاشرہ بھی ناراض، قرضے کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، کئی سال تک ہم اس قرضے کے بوجھ سے اٹھ نہیں پاتے، اور پھر جناب آخر میں یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جدوں دا ویاہ کیتا میں تے پھنس ہی گیا ہوں۔ یہ نکاح مہندی کی رسم سے شروع ہوتا ہے، ولیمے تک وہ رسومات، بلکہ ولیمے کے بعد مقلاوہ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، ترویندہ، جو کچھ بھی ہوتا ہے، ایسی رسومات میں ہم جناب گھر چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ایک ذی شعور بندہ جو سلیم الفطرت ہے، جو درد دل رکھنے والا ہے، یہ جو مہندی کے نام پہ طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے، کیا اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ ارے خاندان کی وہ بہو بیٹیاں کہ جو بڑی پردہ دار ہوتی ہیں، جو نمازی اور پرہیزگار ہوتی ہیں، وہ اس رسم حنا کی لعنت کے نام پر وہ پلیٹیں اٹھا کے مہندی کو اپنے ہتھیلیوں پہ رکھ کے موم بتیاں جلا کے گلیوں میں آ جاتی ہیں، بازاروں میں آ جاتی ہیں۔ ارے اس وقت اس بھائی کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے جس کی بہن کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ اس بات کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے جس نے اپنی بیٹیوں کی عزت کی ہمیشہ حفاظت کی ہے۔ ارے اس بیٹے کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے جس کی ماں بن سنور کے ہاتھوں پہ پلیٹیں اٹھا کے باہر آ جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا اسلام اس بات کا درس دیتا ہے؟ نکاح بے حیائی کا نام ہے، نکاح فحاشی کا نام ہے، نکاح عریانی کا نام ہے؟ نہیں میرا بھائی، ہرگز نکاح اس بات کا نام نہیں ہے۔ نکاح تو ایمان کی تکمیل کا نام ہے، نکاح تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کا نام ہے۔ ارے جس بھائی کو اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کرنا تھی، آج وہی بھائی اپنے گلے میں پیلا دوپٹہ ڈال کے بڑے فخر سے رسم حنا کو سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں، ارے تجھے تو شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا۔ اسلام جو دین حیا ہے، اسلام جو حیا کا درس دیتا ہے۔ ماشاءاللہ عابد بھائی آگے تشریف لے آئے، مبلغ دعوت اسلامی عابد علی اتاری صاحب، آپ تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام حیا کا درس دیتا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تمہاری حیا مر جائے تو جو مرضی کرتا پھر۔ ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، ان میں سے جب ایک رخصت ہوتی ہے دوسری خود بخود ہی چلی جاتی ہے۔ حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ بے حیا حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ارے مجھے کہنے دیجئے، رسم حنا کے نام پہ ہمارے گھروں میں آج بے حیائیاں ہو رہی ہیں۔ ارے کس نے بند باندھنا ہے اس بے حیائی کے سلاب کے آگے؟ خدا کے لیے ابھی وقت ہے، سمجھاؤ ان لوگوں کو، سمجھاؤ ان بچیوں کو، سمجھاؤ اپنی بہنوں کو، سمجھاؤ اپنی بیویوں کو، سمجھاؤ اپنی ماں کو، سمجھاؤ خاندان کی عورتوں کو۔ ارے مجھے کہنے دیجئے، یہ جو خواتین رسم حنا کے نام پہ طوفان بدتمیزی برپا کرتی ہیں، یہ جو میرے بھائی رسم حنا کے نام پہ آدھی رات کو ڈھول بجا بجا کے سارے محلے کی نیند حرام کرتے ہیں، سوتے بچے تڑپ کے اٹھ جاتے ہیں، مریض بلکتے رہتے ہیں، نمازی پریشان ہوتے رہتے ہیں، یہ کیا آسمان سے گرتے ہیں یا زمین سے اگتے ہیں؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آپ ہیں، یہ میں ہوں، یہ ہماری بہنیں ہیں، یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے فرد ہیں، ہم نے ان کو روکنا ہے۔
خدا کے لیے اس آگ کو روکیے، کہیں یہ آگ بڑھتی بڑھتی ہمارے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ خدا کے لیے اس کے آگے بند باندھیے، یہ رسم حنا کی جو لعنت ہے اس سے جان چھڑائیے۔ اگر ہم نے آج کچھ نہ کیا تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے نادان مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، یہ رسم حنا کی جو لعنت ہے خدا کے لیے سے پیچھا چھڑائیے۔ پھر میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری جو نکاح کی تقریبات ہیں آج وہ رسومات میں کھو گئی ہیں۔ سنت تو یہ تھی کہ نکاح مسجد میں ہوتا، آج مسجدوں کا رستہ بھول چکے ہیں ہمارے نوجوان۔ این جمعے کے وقت، این جمعے کے وقت بعض اوقات بارات کی رخصتی کا منظر ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا، ہم جمعہ پڑھا رہے ہیں اور ہمارے دولہا صاحب آئے ہیں، کیا کر کے چلے گئے ہیں؟ 2 نفل پڑھ کے گئے ہیں۔ کیا کر کے گئے ہیں؟ وہ میں کہا اللہ دیا بندیا، جمعہ فرض، تاکیدی فرض، جمعے کا دن سید الایام، ہفتے کے دنوں کا سردار، جمعہ تو حج المساکین، الجمعہ تو حج الفقراء، جمعہ غریبوں کا حج، جمعہ ہفتے کے دنوں کا سردار، جمعے کے دن نیکی کا ثواب 70 گنا، جمعے کو جہنم کی آگ بھڑکائی نہیں جاتی۔ جمعے کی نماز تاکیدی فرض ہے، عام نماز فرض، یہ تاکیدی فرض۔ تو جمعہ پڑھنے بجائے نیرے 2 نفل پڑھ کے جانے ہیں۔ وہ نفل نہ بھی پڑھتا، رب نے پوچھنا نہیں تھا۔ آیا جمعہ چھٹی لگا جانے ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اور سنو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک، ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جس نے 3 جمعے محض سستی کی وجہ سے چھوڑے، 3 جمعے محض سستی کی وجہ سے چھوڑے، اللہ پاک جل شانہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ یہ وعید ہے جمعے چھوڑنے کی۔ اگر یہاں پہ کوئی میرا بھائی ایسا بیٹھا ہوا ہے جو جمعے چھوڑتا ہے، خدا کے لیے جمعہ چھوڑنا ترک کر دیں، جمعے کو اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے جایا کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے، وہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو ہوا کے وہ اپنے چہرے پہ جناب مل مل کے دیگر چیزیں تو چلا جاتا ہے جناب دھولا بن کے، نہ نماز کی فکر، نہ جناب جمعے کی فکر، نہ دیگر چیزوں کی فکر۔ یاد رکھو، یہ جو رسومات ہیں انہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خدا کے لیے ان سے اپنا پیچھا چھڑائیے۔ حتیٰ کہ دیکھو، اب ولیمے کی بات کر لیں، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، ولیمے کی بات کر لیں۔ اب ولیمہ سنت مبارکہ ہے۔ ولیمہ کیا ہوتا ہے جی؟ ولیمہ کہتے کس کو ہے؟ نہیں پتا سارے نہیں ہے، مجھے بول دے نہیں بس اس واسطے نہیں بول دیتا کہ غلطی نہ ہو جائے۔ تو بہرحال جو شادی کی پہلی رات ہوتی ہے اس کو گزارنے کے بعد جو دوستوں کے لیے ایک دعوت کا، محلے داروں کے لیے، عزیز اقارب کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ ولیمہ شادی کے اگلے دن بھی ہو سکتا ہے، اس سے اگلے دن بھی ہو سکتا ہے، اور 2 دن ہی ہیں بس، اس کے بعد ولیمہ نہیں ہوتا۔ اس میں بڑی مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں، وہ میں مائک پہ بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال ولیمہ جو ہے وہ ایک دعوت کا نام ہے، دوستوں کی، یاروں کی، رشتہ داروں کی، محلے داروں کی۔ اور اس میں بھی پھر آگے بات یہ ہے کہ جو حسب استطاعت ہے اتنا ولیمہ کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جناب ولیمے میں کو 300 بندے کو کھانا کھلانا ہے تو پھر ہی آپ کی ناک رہنی ہے، اور بھائی اس ناک کو رکھتے رکھتے ہمارے سر کے اوپر قرضہ چڑھ چکا ہے، اس ناک کو رکھتے رکھتے ہمارا حال عجیب ہو چکا ہے، تو ناک پھر نہیں رہیں گی۔ کیوں جی؟ ناک رکھتے رکھتے ہم قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور ہماری ناک پھر نہیں رہتی۔
اس لیے خدا کے لیے ان رسومات سے جان چھڑا کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ناتا جوڑ لیجئے، سرکار کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں اپنائیے، سادگی اپنائیے۔ اگر سادگی اپنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی سکھی رہیں گے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ فحشی عریانی عروج پر ہے، لوگ نکاح سے ایک دن پہلے تیل مہندی کے نام پر، رسم حنا کے نام پر عجیب وہ رسومات ادا کرتے ہیں اور عجیب جو ہے وہ فحش کام کرتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ شریعت و طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے ہماری سوچوں کی، ہماری فکروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ شادی کے موقع پر رب کی نافرمانیاں نہیں کرتے، کیونکہ بڑے دنا قسم کے بننے والے لوگ وہ یہ کہہ دیتے ہیں، اور چھڈو جی مولوی جی تسی کی ہمیں وقت پایا ہے، شادی کے ٹائم سب چلتا ہے۔ نہ میرا بھائی، شادی کے وقت سب نہیں چلتا، رب کی نافرمانیاں نہیں کرتے، شادی کے وقت بھی رب کی فرما برداریاں کرتے ہیں۔ فرما برداریوں میں برکت ہوتی ہے، فرما برداری سے اللہ تبارک و تعالی آنے والی زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ نافرمانی کی نحوست ہوتی ہے، نافرمانی کی نحوست سے بندے کا بیڑا غرق بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے موقعوں پر بھی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اور یار حیرت کی بات ہوتی ہے، آج لوگوں کا مزاج مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ساری شادی کے اندر رب کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ تیل مہندی کو دیکھ لو، رب کی نافرمانیاں، نکاح کو دیکھ لو، رب کی نافرمانیاں، ولیمے کو دیکھ لو، ادھر کھانا کھایا جا رہا ہے، میرج ہال کے پیچھے، میرج ہال کے اندر پیچھے میوزک چل رہا ہے، پیچھے گانے چل رہے ہیں، وہاں نافرمانیاں، یہ نافرمانی، وہ نافرمانی، یہ نافرمانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے خوب کام کیے جاتے ہیں، لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے قرآن لے کے بیٹی کے سر پہ کر دیا جاتا ہے۔ لو جی، بیٹی کو قرآن کے سائے میں ہم نے رخصت کرنا ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے، لیکن ارے خدا کے بندو، یہ قرآن صرف سر پہ سایہ کرنے کے لیے نہیں، یہ قرآن صرف دم کرنے کے لیے نہیں، یہ قرآن صرف تعویذات کے لیے نہیں، یہ قرآن صرف سجاوٹوں کے لیے نہیں، یہ قرآن کھول کے پڑھنے کے لیے بھی ہے، یہ قرآن عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ بیٹی کے سر پہ قرآن کا سایہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس بیٹی کو کیا قرآن کی تعلیم دی ہم نے؟ کیا قرآن سے فیضان لیتے ہوئے ہم نے اپنی جو شادی ہے اس کو قرآن و سنت کے مطابق سر انجام دیا؟ اگر ایسا کیا تو پھر تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اگر ایسا نہیں کیا تو خدا کے لیے علم دین حاصل کیجئے اور اپنی شادیوں کو شریعت و سنت کے مطابق ڈھالیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جن کی شادیاں ہونی ہوتی ہیں ان کے نام پہ مکتوب لکھے ہیں، دولہا میاں کے نام کا، دلہن کے نام کا، دولہا میاں کے نام کا، دلہن کے نام کا، اور پھر ساس کے لیے، سرپرستوں کے لیے۔ میں آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، دولہے میاں کو بھی چاہیے کہ وہ شادی تو کروا رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ علم دین بھی حاصل کریں، بیوی کے حقوق بھی سیکھیں، بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کے حقوق بھی سیکھیں، والدین کے حقوق بھی سیکھیں۔ مرد کو صرف یہی نہیں پتا ہونا چاہیے، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، صرف اتنا ہی نہیں پتا ہونا چاہیے، صرف یہی نہیں پتا ہونا چاہیے کہ نکاح کرنا سنت ہے، صرف یہی نہیں پتا ہونا چاہیے کہ میرے کیا کیا حقوق ہیں، دیگر باتوں کا بھی پتا ہونا چاہیے، دیگر باتوں کا بھی پتا ہونا چاہیے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے میں اپنی گفتگو کو مزید آگے لے کے جا سکوں، بس میں انہی باتوں پہ اکتفا کر رہا ہوں کہ علم دین بھی حاصل کیجئے۔ آپ کی بیویاں ہوں گی، دولہا میاں کو بھی اللہ تعالیٰ ان قریب شادی کے بندھن میں باندھنے والا ہے، جو ہے ان کو بھی بیوی عطا ہونے والی ہے، تو بیوی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے،
اس کی ترخ، تیکھی اور روکھی باتوں کو برداشت کیا جائے۔ برداشت کریں گے تو زندگی کا حسن ہے۔ اور بیوی کو بھی چاہیے، چونکہ میری آواز گھروں تک بھی جا رہی ہے، بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ کمپرومائز کریں، اپنے خاوند کے ساتھ ایک گھر کو بنانے کی کوشش کریں۔ اگر اس طرح پیار و محبت کے ساتھ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر گھر کو چلانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر جو ہے وہ جنت نظیر بن جائے گا۔ ماں باپ کی باتوں کو برداشت کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے، نہ ماں کی باتیں سن کر بیوی کو مارنے لگ جائے، نہ بیوی کی باتیں سن کر ماں کے ساتھ قطع تعلق کر لے۔ بس دونوں جو ہیں ان کی سنتا رہے، برداشت کرتا رہے، سمجھاتا رہے، اسی کا نام زندگی ہے، اسی سے زندگی میں حسن ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ ازدواجی خوشیاں بھی نصیب فرمائے گا، اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے بلا تاخیر آج کے مہمان خصوصی ہمارے گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے